الرحیم۔ آج ہم 5 اسٹوریز پڑھیں گے جو کہ LLB کے نصاب میں ہیں انگلش کورس کے اندر۔ تو پہلی ہے کہانی دی موونگ فنگر، 1899 کو یہ لکھی گئی ہے ایڈتھ وارٹن کی طرف سے۔ اچھا بھئی، اس کہانی کا جو مین پرپس ہے یا مین تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ اپنے پرانے دوست کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہے، یعنی ایک بندے کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اب وہ اس سے جدا ہو گیا ہے۔ تو یہ اب اپنی سوشل میڈیا پوسٹ لگاتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ بھئی سوشل میڈیا پوسٹ جو میں لگا رہا ہوں تو اس پر کوئی کمنٹس دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے اس دوست کے بارے میں دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اب کس کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ ہر وقت اسی فکر میں اپنے آپ کو وہ تباہ کر دیتا ہے اور اس کی پڑھائی اور ہر چیز جو ہے نا تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کہانی کا مین جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ obsession with the past is equal to destruction in the present۔ اگر آپ ماضی کے اندر ہی پھنسے رہیں گے تو آپ کا حال تباہ ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ یہ ہے سڈنی وشتر نے لکھی ہے 1912 کے اندر، یہ اس کا نام ہے، اور ساکی ایچ منرو نے لکھی ہے، سوری۔ اچھا، یہ ایک چھوٹا بچہ ہے کونراڈین، ٹھیک ہے، اور وہ پریشان رہتا ہے اور اپنے جو اس کے سرپرست ہیں یا والدین ہیں اس کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ وہ ہر وقت اسے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ کیا کرتا ہے بھئی، ایک دوست بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ایک خدا کو ڈھونڈ لیتا ہے، اس کا جو خدا ہوتا ہے سڈنی واشتر، تو اس کے ساتھ مل کر باتیں کرتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر جب اس کے سرپرست جب ان کے درمیان میں خلل انداز ہوتے ہیں تو پھر یہی اس کا جو خدا ہوتا ہے، جس کو یہ خدا بناتا ہے، تو یہی جو ہے نا اس کو قتل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی خاص چیز تو نہیں ہے، بس یہی ہے میموری کے لیے کہ بھئی ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی سوچ جو ہے نا اسے آزادانہ حرکت پر مجبور کرتی ہے، تو وہ ایک خدا بنا لیتا ہے، صحیح ہے۔ اور وہ خدا پھر کیا کرتا ہے، اس کی مدد کے لیے اس کی جو آنٹ ہے یا پھر کیا بولتے ہیں اس کی جو سرپرست ہے اسے کل کر دیتا ہے، اسے مار دیتا ہے۔ اچھا، اب تیسری کہانی ہے، یہ جیل کی کہانی ہے، یہ برنارڈ میلمڈ نے لکھی ہے 1950 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک بندہ ہے ٹومی اس کا نام ہے، وہ زندگی سے تنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک دکان ہوتی ہے کینڈی سٹور، اس نے کھولی ہوتی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن وہ بیچارہ بہت بور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دن ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جو چوری کر رہی ہوتی ہے نا کینڈی وہاں سے، اور یہ اسے سیدھا کرنے کے بجائے کیا کرتا ہے، اس پر نرمی اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی زندگی کو خود ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے میری زندگی جیل کی طرح۔ تو بولتا ہے اب میں کسی اور کو کیوں تنگ کروں، اس کی آزادی میں خلل کیوں ڈالوں، اگرچہ وہ میری کینڈی یا میرا دکان کا سامان چوری کر رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس کہانی کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ بھئی اگر آپ کی زندگی بہت زیادہ عام ہوگی، بہت زیادہ آپ کا لائف اسٹائل بہت بیکار قسم کا ہوگا، تو آپ کو زندگی جو ہے نا جیل لگے گی، صحیح، اور اگر آپ کے خواب پورے نہیں ہوتے تو آپ کو آپ کی زندگی جیل لگے گی۔ اب آ جاتے ہیں بلینیم، یہ لکھی ہے JG بیلڈ نے 1961 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ایک علاقہ ہے، وہاں آبادی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کے رہنے کی جگہ تنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مگر کچھ دو دوست ہوتے ہیں، وہ ایک کمرے میں نا ایک ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں کہ یار ادھر تو کم از کم رش نہیں ہے، یہاں تو زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ بھئی وہاں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، پھر یہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اگر بہت زیادہ اوور کراؤڈنگ ہوگی تو یہ پرسنل فریڈم اور خوشی کو تباہ کر دے گی، صحیح ہے، پاپولیشن یعنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور کہانی ہے رپورٹ آن دی تھری ٹینٹ سٹی، 1972 میں لکھی گئی ہے، ڈورس لیسنگ نے لکھی ہے۔ اس کہانی کا جو مین آئیڈیا وہ یہ ہے کہ ایلینز جو ہے نا اس دنیا کا وزٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ بھئی آنے والے دور میں جو فطری یا قدرتی تباہیاں ہونے والی ہیں، اس لیے آپ انتظام کر لیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں، صحیح، اور وہ
اتنا سمجھاتا ہے لیکن وہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ تو پاگلوں کی طرح ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے پھر واپسی چلا جاتا ہے. صحیح. اس کہانی کا مقصد یہ کہ لوگ جو ہے نا ہدایات، انسٹرکشنز جو حکومت کی طرف سے ملتی ہیں یا جو آنے والے خطرات ہوتے ہیں نا ان کو اگنور کر دیتے ہیں. پھر جب وہ سر پہ آ جاتی ہیں پھر چیخیں مارنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ اگر اس سے پہلے اس کی پلاننگ کر لے تو کم از کم 60-70% جو ہے وہ بچ سکتا ہے، کم از کم 80% لازمی طور پہ بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری کہانی ہے پوری. ہمیں اگر اس کو آپ جلدی جلدی یاد کرنا چاہتے ہیں تو بھائی پہلی کہانی ہے دا موونگ فنگر، آبسیشن رنز لائف. اگر آپ ماضی میں لگے رہو گے تو برباد ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہ اپنی اس کے بارے میں ای ایکس کے بارے میں، اس کے ماضی کے فرینڈ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. سڈنی واشتار بھائی یہ اس کا خدا ہے اس بچے کا. صحیح ہے. تو اس کو آزادی دلا دیتا ہے. تیسرا اس کہانی کا ویسے مجھے مقصد سمجھ نہیں آیا. تیسرا جو ہے پریزن. بھائی جب انسان کی زندگی جو ہے نا انسان کو اس وقت جیل محسوس ہوتی ہے جب انسان کے خواب پورے نہیں ہوتے. بلینیم. بھائی حد سے زیادہ جب اوور کراؤڈ ہوگا تو پھر پرسنل پیس ختم ہو جائے گا. پانچویں کہانی یہ ہے کہ بھائی ہیومن جو ہے نا وہ اگنور کرتے ہیں وارننگ کو، اگرچہ وہ ایلین کی طرف سے ہو یا پیغمبروں کی طرف سے ہو.